27ویں آئینی ترمیم میں مزید ترامیم شامل کرنے کا فیصلہ، آئین کے آرٹیکل 6 کی کلوز 2 میں تبدیلی، سنگین غداری کا عمل کسی بھی عدالت کے ذریعے جائز قرار نہیں دیا جائے گا۔ آرٹیکل 6 کی کلوز 2 میں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے ساتھ آئینی عدالت کے لفظ کا اضافہ کیا جائے گا۔ چیف جسٹس کے عہدے کے ساتھ پاکستان کا لفظ لگایا جائے گا۔ 27ویں ترمیم میں چیف جسٹس کے ساتھ پاکستان کا لفظ نہیں تھا۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے۔ کابینہ سے نئی ترامیم منظوری کے بعد آج ہی سینٹ اجلاس میں پیش کی جائیں گی۔ سینٹ کا اجلاس بھی کل کی بجائے آج ہی طلب۔ حکومت کل تک وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی خواہش مند تھی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے۔ 27ویں ترمیم آج منظور ہونے کا امکان۔ ترمیم کی منظوری کے لیے 224 ووٹ درکار ہیں۔ حکمران اتحاد کے پاس 237 کی اکثریت موجود۔ ترمیمی بل قومی اسمبلی سے منظور ہونے کے ساتھ ہی صدر مملکت کو دستخط کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ اس کے بعد یہ ترمیم باضابطہ طور پر آئین کا حصہ بن جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف بھی قومی اسمبلی میں موجود ہیں۔ ستائیسویں آئینی ترمیم، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق کی ملاقات میں ترمیم میں چند تبدیلیوں اور سپریم کورٹ کے حوالے سے گفتگو۔ بلاول بھٹو کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا بھی اجلاس۔ ہم 27ویں ترمیم کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ہم نے مذاکرات میں حصہ لینے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ہمارے ایم پی ایس کو پارلیمنٹ ہاؤس سے اٹھایا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی اجلاس سے اظہار خیال۔ کہا ہم پاکستان کے ساتھ تھے اور رہیں گے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ کو اپنے لیڈر کے ساتھ ملنے نہیں دیا جا رہا۔ ہم واک آؤٹ بھی کریں گے، احتجاج اور تقریریں بھی کریں گے۔ قاسم خان سوری نے پوری دنیا کے سامنے آئین کو توڑا، آئین کو پامال کیا، پارلیمنٹ کو ڈیزالو کیا۔ اس پہ تو نہیں کہتے کہ ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ کیا پارلیمانی پارٹی کی جوائنٹ اپوزیشن نے میٹنگ بلائی؟ کیا کہا کہ ہم بیٹھتے ہیں اور ایک ایک شک پہ بات کرتے ہیں؟ وہ نہیں کریں گے۔ انہوں نے پچھلے 4-4.5 سال میں کچھ نہیں سیکھا۔ اگر سیکھا ہوتا تو 27ویں ترمیم پر آ کر بات کرتے، پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنتے، پولیٹیکل پروسیس پہ کامنٹ کرتے۔ پی ٹی آئی دور میں آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ جب قاسم سوری آئین شکنی کر رہے تھے تو یہ کیوں چپ تھے؟ پارلیمان ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ حقیقی قانون سازی اپوزیشن کو برداشت نہیں ہو پا رہی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارق کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا کاش اپوزیشن ترمیم پر سیر حاصل گفتگو اور شکوار بحث کرتی۔ بل پڑھے بغیر شورغل کرنے اور بیانیہ بنانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی والے مشرف کے ریفرینڈم میں پیش تھے۔ خیبر پختونخوا میں امن کے قیام کی کوشش، صوبائی اسمبلی میں امن جرگہ جاری۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان موجود ہے۔ افغانستان میں چھوڑا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ دلیل اور دلائل پر وفاق سے مسائل پر بات کرنا ہوگی۔ وفاق، صوبائی حکومت اور سیکیورٹی فورسز کو مل کر کام کرنا ہوگا، ورنہ ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنی سمت کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اسد کیسر نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کو افہام و تفہیم کے معاملات سمجھائے۔ دھمکیوں اور الزام تراشی سے دونوں ممالک کو گریز کرنا چاہیے۔ 40 سالوں سے ہمیں صرف دہشت گردی، بندوق، خودکش دھماکے ہی ملے ہیں۔ مولانا عطاء الرحمان نے کہا کہ ہمیشہ ہم نے امن کے لیے کردار ادا کیا۔ کے پی کے ساتھ سندھ اور پنجاب کا امن بھی جڑا ہے۔ وانا کیڈٹ کالج میں کلیئرنس آپریشن مکمل، تمام دہشت گرد ہلاک۔ وانا آپریشن پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی لمحہ بلمحہ صورتحال پر نظر۔ قوم کے معمار ہمارا سرمایہ ہے، ہرگز کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آپریشن کمانڈر کرنل محمد طاہر نے کہا کہ سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی نے خارج کے حملے اور مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ ہم نے دہشت گردوں کو مخصوص بلاک میں محدود کر کے طالب علموں کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ گزشتہ رات 10 سے 10:30 بجے کے قریب تمام خارج کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ زیر تعمیر کیڈٹ نے کہا کہ پاک فوج کے جوانوں نے ہمیں بحفاظت کالج سے محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ تعلیم کے دشمن کچھ بھی کر لیں، ہمیں تعلیم سے نہیں روک سکتے۔
اسلام آباد کچہری میں خودکش حملہ، اسلام آباد میں 3 روزہ سوگ وکلا کی ہڑتال، ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس بند۔ آج زیر سماعت تمام مقدمات میں اگلی تاریخ ٹال دی گئی۔ شہید وکیل زبیر گھمن کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ حملے میں 12 افراد شہید، 36 زخمی ہوئے تھے۔ خودکش حملے میں جام بحق 7 افراد کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم مکمل، 36 زخمیوں کو پمس ہسپتال لایا گیا اور 18 زخمیوں کو طبی امداد کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ دھماکے میں زخمی ہونے والے 4 افراد کی حالت تشویشناک۔ وفاقی پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقدمے میں ایکسپلوسو ایکٹ قتل اور اقدام قتل کی دفعات بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد کچہری خودکش دھماکے کی ابتدائی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق حملہ آور پیدل کچہری تک پہنچا۔ موقع پر موجود پولیس اہلکاروں کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے۔ فورینسک اور جیو فینسک کا عمل بھی مکمل۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق حملہ آور ایک ہی تھا جس نے دھماکے میں 7 سے 8 کلو بارودی مواد استعمال کیا۔ ذرائع کے مطابق متعلقہ ASI نے فوری طور پر پولیس کنٹرول روم کو کال کر کے واقعے کی اطلاع دی اور نفری طلب کی۔ حساس ادارے CTD اور انویسٹیگیشن ٹیمیں الگ الگ شواہد کا جائزہ لے رہی ہیں۔ سیف سٹی کی مدد سے حملہ آور کے روٹ کی نشاندہی بھی کر لی گئی۔ ایک گاڑی اور موٹر سائیکل کو مشکوک قرار دیا گیا۔ مزید تحقیقات جاری۔ اسلام آباد حملے کے بعد پنجاب بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے تمام اضلاع میں سیکیورٹی پلان پر منوعاً عمل درآمد کی ہدایت کی ہے۔ دہشت گردی کے ممکنہ خطرات کے پیش نظر پیشگی اقدامات کا حکم۔ پنجاب کے حساس، اہم اور گنجان آباد علاقوں میں سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ضلعی انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کا مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ راولپنڈی میں غیر قانونی افغان باشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ مختلف علاقوں سے 4321 افغان شہری ہولڈنگ سینٹر منتقل۔ 4261 افغان شہریوں کو افغانستان ڈیپورٹ کیا گیا۔ کراچی میں بھی کومبنگ آپریشن کیا گیا۔ ضلع مری میں بھی کارروائی، 72 افغانی شہری پکڑے گئے۔ دوسری جانب اسلام آباد کے تھانہ گولڑا کا مختلف علاقوں میں سرچ اینڈ کومبنگ آپریشن، 47 مشکوک افراد کو تھانے منتقل کر دیا گیا۔ اقوام متحدہ کا پاکستان میں خودکش دھماکے پر اظہار افسوس۔ سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والے خودکش حملے پر وہ بے حد رنجیدہ ہیں۔ UN ترجمان کا انطونیو گوتریس نے دہشت گردی کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے اور تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ امریکہ، چین، برطانیہ، ترکی، قطر اور متحدہ عرب امارات نے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی ہے۔ پارلیمان کے پاس ایک طاقت ہے اور وہ خود مختار ہیں۔ اگر ہم کچھ کریں گے تو ملک میں ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلامی نظریاتی کونسل کے فیصلے کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی کے دلچسپ ریمارکس۔ کہا 27ویں ترمیم ہو رہی ہے، اسلامی نظریاتی کونسل بھی اپنے اختیارات میں اضافہ کروا لیتی، اس کیس کا فیصلہ بھی اسی ماہ کر لیتے ہیں۔ ترمیم کے بعد تو شاید یہ اختیار بھی نہ رہے۔ کیا اسلامی نظریاتی کونسل ایک ایڈوائزری باڈی ہے؟ عدالت کا نمائندہ نظریاتی کونسل سے استفسار کیا گیا۔ کونسل حکام نے کہا کہ نظریاتی کونسل کے چیئرمین کی تعیناتی ابھی نہیں ہوئی، وقت دیا جائے۔ عدالت نے سماعت 4 دسمبر تک ملتوی کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، ججز کی تقرری کے لیے ایگزیکٹو کی عدلیہ سے مشاورت لازمی قرار۔ جسٹس بابر ستار کا 73 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری۔ ججز کی تقرری یا برطرفی کے معاملات میں وفاقی حکومت اپنے اختیارات اسلام آباد ہائی کورٹ سے مشاورت کے بعد استعمال کرے۔ اسلام آباد میں دوسرے صوبوں سے ڈیپوٹیشن پر لائے گئے ججز عدلیہ کی خود مختاری کو متاثر کرتے ہیں۔ عدالتی افسران کی تقرری، مدت ملازمت اور برطرفی کے لیے حکومت ترمیم کرے۔ سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی مشاورت کے بغیر تقرری، ٹرانسفر یا برطرفی غیر قانونی تصور ہوگی۔ کوئی بھی قانون یا انتظامی عمل جو عدلیہ کی آزادی کو متاثر کرے وہ آئین سے متصادم اور باطل ہے۔ ماتحت عدلیہ بھی آئینی تحفظ کی حقدار ہے۔
قوموں کے درمیان مکالمہ اور رابطوں کے ذریعے ہی امن، سلامتی اور ترقی ممکن ہے۔ اسپیکرز کانفرنس پارلیمانی رابطوں کے فروغ کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا تقریب سے خطاب، کہا آج پارلیمانی سفارتکاری کی اہمیت بہت بڑھ چکی ہے۔ دنیا اس وقت تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ پارلیمانی روابط اور تجربات سے ایک دوسرے کو فائدہ ہوگا۔ پارلیمانی رابطوں اور تبادلوں سے نظم و نسق سے متعلق تجربات کے تبادلے کا موقع میسر آتا ہے۔ عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی کوششیں درکار ہیں۔ غیر اعلانیہ خفیہ آمدن یا غلط گوشوارے جمع کرانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ایف بی آر کا لاکھوں انکم ٹیکس گوشواروں کے بتدریج آڈٹ کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں 7 سے 10 لاکھ گوشوارے اسکین کیے جائیں گے۔ تنخواہ دار اور کارپوریٹ ٹیکس دہندگان کے گوشوارے شامل ہیں۔ ایف بی آر گوشواروں میں غلط بیانی اور چھپائی گئی آمدن کی نشاندہی کرے گا۔ بڑے سرمایہ دار، سی ای اوز اور افسران کے گوشوارے بھی زد میں آئیں گے۔ ٹیکس گوشواروں کا تجزیہ اے آئی سمیت جدید ڈیٹا انالیسس سسٹم سے کیا جائے گا۔ گوشوارے غلط ثابت ہونے پر بھاری جرمانے اور قانونی کارروائی ہوگی۔ گزشتہ سال کے مقابلے 25% کم ٹیکس دینے والے پکڑ میں آئیں گے۔ مالیاتی خدمات کی فراہمی میں جدت اور تبدیلی ناگزیر ہے۔ سائبر فراڈ صارفین کے اعتماد کو مجروح کر سکتا ہے۔ ڈیجیٹل سروسز پر صارف کا اعتماد بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مالی سال 2025 میں 68% ٹرانزیکشنز موبائل ایپ سے ہوئیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا بینک آف فیوچر کانفرنس سے خطاب، اسٹیٹ بینک ڈیجیٹل ایکو سسٹم کے لیے فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت کے استعمال کے ساتھ ہی ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں۔ سائبر سیکیورٹی فراہم ورک کو مزید بہتر کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت ترقیاتی منصوبوں کا اہم اجلاس، صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، چیئرمین پی این ڈی، سیکرٹری خزانہ سمیت اعلیٰ حکام کی شرکت۔ اجلاس میں فیڈرل پی ایس ڈی پی، اے ڈی پی 2025 اور 26 اور نئی اسکیمز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ تمام صوبے مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں تاکہ عوام کو جلد سہولت ملے۔ کوسٹل ہائی وے، روہڑی تا گڈو بیراج روڈ، ٹنڈولا یارڈ تا ٹنڈو آدم روڈ، مہران ہائی وے اور سانگڑ تا نیشنل ہائی وے منصوبوں پر پیش رفت پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کام کی رفتار تیز کرنے اور جون 2027 تک تمام منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شہر قائد میں جاری ترقیاتی منصوبے شہری سہولت اور پائیدار ترقی کے لیے سنگ میل ثابت ہوں گے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ K4 منصوبہ کراچی کے عوام سے کیا گیا ایک وعدہ ہے جس کے تحت صاف اور وافر پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ مزید کہا کہ وقتی ٹریفک مشکلات کے باوجود یہ منصوبے مستقل حل کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ سندھ حکومت کے تمام ادارے مکمل ہم آہنگی سے کام کر رہے ہیں۔ منصوبوں کی رفتار تیز کر دی گئی ہے اور عوامی مشکلات کے ازالے کے لیے فوری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ شیخ حسینہ کے خلاف مقدمے کا فیصلہ رواں ماہ کے آخر میں سنائے جانے کا امکان۔ استغاثہ کے مطابق عدالت کل فیصلے کی تاریخ کا اعلان کرے گی۔ دوسری جانب کل عدم عوامی لیگ نے کل ملک گیر لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ شیخ حسینہ پر 2024 میں طلبہ تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن اور بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا الزام ہے۔ اور پاکستان شری لنکا دوسرا ون ڈے کل ہوگا۔ پاکستانی ٹیم آج آرام کرے گی۔ شری لنکا کی ٹیم شام 6 بجے پریکٹس کرے گی۔ گزشتہ روز سنسنی خیز مقابلے کے بعد شری لنکا کو 6 رن سے ہرایا۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 299 رنز، سلمان علی آغا کی ناقابل شکست سنچری، میچ کے ہیرو قرار، حسین طلعت کے 62، بابر اعظم کے 29 اور فخر زمان کے 32 رنز۔ شری لنکا کی ٹیم 293 رنز بنا سکی۔ ہاسرنگا نے 59 رنز بنائے۔ ہاری اسٹروف نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ نسیم شاہ اور فہیم اشرف نے 2 وکٹیں حاصل کی۔